اللہ آپ دیکھیے کتنی صاف اور واضح بات ہے جو قرآن کریم نے کہی. لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں کہ قرآن پہ عجمی اثرات ہیں وہ کس طرح سے چھا گئے. یہ ہمارے ہاں کی یہ جو قرآن کی تفاسیر لکھی گئیں بلکہ تاریخ بھی لکھی گئی، یہ عباسیوں کے زمانے میں لکھی گئی. عباسیوں کا دور ملوکیت کا تھے تو یہ عرب ہی، لیکن ان کو حکومت ملی تھی عجمیوں کے توسط سے. وہ ایرانی کہا جائے گا نا اس زمانے میں بھی. تو عرب چونکہ اپنے سوا ان لوگوں کو عجمی کہتے تھے، اس لیے تاریخ میں بھی عجمی آئے گا. یہ ایرانی تھے، یہ چھا گئے تھے آ کر مملکت کے ہر شعبے پر، فکری طور پر بھی اور ویسے بھی اقتدار کے طور پر بھی. ایرانیوں کے اعتقادات جو تھے، یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، مسلمان بن کے آئے تھے اس ملت کے اندر، اپنے سارے عقائد ساتھ لائے تھے. اسلام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے تمام عقائد کو آ کر اسلام کا لبادہ اڑایا، اس کے نقاب میں پیش کیا. اور کیونکہ یہ وہ دور تھا جس میں سب سے پہلے آپ کے ہاں یہ ساری چیزیں مدون ہوئی، حدیث کی کتابیں مدون ہوئی، تاریخ کی کتابیں مدون ہوئی، فقہ کے احکام مدون ہوئے، عقائد کی شرح مدون ہوئی. یہ ساری اس دور میں ہوئی، اس سے پہلے کوئی کتاب ہی نہیں تھی عربوں کے ہاں. زمانہ نزول قرآن میں قرآن کریم کے سوا کوئی کتاب ہی نہیں تھی ان کے ہاں. بنی امیہ کے زمانے میں بھی قرآن کے سوا کوئی قانون کی کتاب نہیں تھی. یہ اس دور میں یہ ساری چیزیں مدون اور مرتب اور وضع کی ہیں. اب ان کے اندر بیشتر جو چیزیں آئی ہیں خاص طور پہ عقائد میں، احکام میں، وہ ساری ان عجمیوں کی ہیں، ایرانیوں کی ہیں. انہیں مذہبی اعتبار سے مجوسی کہا جاتا تھا، میگیز. یہ جنہیں اب پارسی کہتے ہیں نا، بچے کھوٹے جہاں کہیں بیچارے نظر آتے ہیں، تو یہ تو پوچھئے نہیں کہ ان کا مقام کیا تھا اس زمانے میں. یہ مجوسی تھے. بنیادی عقیدہ ان کا تقدیر کا تھا. تقدیر میں جبر کا عقیدہ، ڈٹرمنزم جسے کہتے ہیں کہ سارے معاملات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ پہلے سے طے کر دیتا ہے، یہ طے شدہ ہوتا ہے. اس نے یہ کرنا ہے، اس نے فلاں دن مرنا ہے، فلاں دن بیمار ہونا ہے، فلاں دن صحت ہونی ہے، اس نے غلط کام کرنا ہے، اس نے فلاں برائی کرنی ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کیا ہوا ہوتا ہے. وہ یزداں کہتے ہیں اسے. ہم اللہ تعالیٰ تو قرآن کا لفظ سب کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یزداں نے پہلے سے طے کی ہوئی ہے ہر انسان کے متعلق. اسے عقیدہ تقدیر کہتے ہیں. حالانکہ تقدیر جو تھا اس میں اگر یہ اس کو قدری کہتے ہیں، دوسرا اس کے مقابلے میں جو عقیدہ تھا وہ قدری کہلاتا ہے کہ نہیں، انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا گیا ہے، یہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، خدا مجبوراً اس سے گناہ نہیں کراتا. یہ ابلیس کا عقیدہ تھا. بہرحال مجوسیوں کا، ایرانیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ تمام معاملات پہلے سے خدا کی طرف سے طے شدہ ہوتے ہیں. اس طے شدہ کے لیے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ سال میں ایک رات آتی ہے، اس رات کو سال میں ہونے والے سارے واقعات، افراد کے بھی اور اقوام کے بھی، وہ سب واقعات اس رات کو طے ہو جاتے ہیں خدا کی طرف سے. پتہ نہیں
آپ لوگوں نے بھی بڑی بوڑھیوں سے سنا ہے یا نہیں کہ وہ بہت بڑا درخت ہوتا ہے، اس رات اس کے نیچے فرشتہ کھڑا ہوتا ہے ایک بہت بڑا تھال لے کر، جس نے مرنا ہوتا ہے سال میں اس کے پتے جھڑ جھڑ کے اس تھال کے اندر گر پڑتے ہیں۔ تو گویا بنیادی طور پہ اس رات کو آنے والے سال میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے، خواہ وہ افراد کے لیے ہو یا اقوام کے لیے، وہ طے ہو جاتا ہے اس رات کو۔ اب اسلام میں تو کوئی اس قسم کا تصور ہی نہیں تھا طے ہو جانے کا۔ اگر یہ چیز آ جائے کہ یہ خود خدا کی طرف سے طے شدہ ہوتا ہے کہ اس نے فلاں گناہ کرنا ہے، اس نے فلاں ظلم کرنا ہے، تو پھر تو مکافات عمل، جزا اور سزا، رشد و ہدایت، انبیاء کرام کا سلسلہ، یہ ساری چیزیں باطل قرار پا جاتی ہیں، ان کا فائدہ ہی کچھ نہیں رہتا، وہ تو پہلے سے طے شدہ ہے۔ نہ ہی یہ شخص ذمہ دار رہتا ہے اپنے کسی عمل کا، وہ تو کرایا ہے خدا نے، نہ ہی یہ جنت اور دوزخ و مقامات عمل کا کوئی فائدہ رہتا ہے کہ وہ جب خود ہی زبردستی کراتا ہے اس سے غلط کام، تو غلط کام کے بعد اسے بھیج دیتا ہے جہنم میں، تو وہ تو پوچھ سکتا ہے نا کہ صاحب میں تو ذمہ دار ہی نہیں تھا، کرایا تو آپ نے اور آپ ہی مجھے جہنم میں بھیج رہے ہیں۔ تو اسلام میں تو یہ عقیدہ تھا ہی نہیں۔ یہ عقیدہ جو تھا یہ وہاں سے چلا۔ یہ بات لمبی ہو جائے گی، میرا خیال ہے شاید تقدیر کے موضوع پر اس سے پہلے جب بھی باتیں آئی ہیں تو میں نے یہ باتیں بیان کی تھی۔ ہمارے ہاں یہ چیز قرآن میں ہو ہی نہیں سکتی تھی، یہ قرآن کی بنیاد کے خلاف ہے۔ قرآن تو مکافات عمل قرار دیتا ہے، ہر شخص کو اس کے عمل کا ذمہ دار قرار دے دیتا ہے، لیکن یہ چیزیں جو تھیں وہ ادھر سے ہیں۔ اب وہ ایک رات جس میں فیصلہ ہونا ہے سب کچھ، آپ کے ہاں کیسے آئے؟ یہ عباسیوں کے زمانے میں ان کے وزیر بھی اور بڑے بڑے دانشور بھی برامکا کہلاتے تھے۔ ایران کے مجوسیوں کے ہاں کے معبد جو تھے، ان کے ہاں کے شریعت والے، مذہب والے، ان کے ہاں بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ جو تھے یہ تھے برامکا۔ یہ مسلمان ہوئے اور یہ آئے اور یہ عباسیوں کے زمانے میں انہوں نے اتنا عروج حاصل کیا کہ گویا سلطنت کی زمام اور لگام ان کے ہی ہاتھ میں تھی، اور تمام عقائد، نظریات، خیالات سارے ان لوگوں نے پھیلائے یہاں آنے کے بعد۔ اب وہ جو رات وہاں اپنے ہاں مناتے تھے جس میں یہ سارے فیصلے ہونے تھے، وہ رات آپ کے ہاں بھی انٹروڈیوس ہوئی، وہ جسے آپ شب برات کہتے ہیں۔ اور جتنی تقریبیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ بتایا جاتا ہے کہ یہ اس لیے ہوتی ہے، یہ اس لیے ہوتی ہے۔ شب برات کے متعلق کچھ نہیں بتایا جاتا، یہی ہوتا ہے کہ اس میں عبادت کی جاتی ہے، حضور نوافل پڑھتے تھے، باہر قبرستان میں نکل جاتے تھے۔ یعنی یہ نہیں کہ یہ پرٹیکولر رات جو ہے خاص، یہ خاص رات اس کے لیے کیوں مخصوص ہوئی، کیا بات تھی اس کے اندر، کچھ نہیں بتایا جاتا، منائی جاتی ہے اتنے زور شور سے، یعنی حلوے کے زور پر۔ تو اب تو شاید پکڑا بھی نہیں ہے۔ اتنا اہم تہوار ہے آپ کے ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ رات ہے مجوسیوں کی۔ برات کے تو معنی تقدیر کے یا قسمت کے ہوتے ہیں فارسی زبان میں۔ شب برات تقدیر اور قسمت تک کے بانٹنے کی رات، فیصلہ کرنے کی رات۔ یہ آپ کے یہاں یہ آئی شب برات بن کے، اور شب برات کے متعلق یہ عقیدہ ہے نا کہ اس رات کو یہ پھر فیصلے ہوتے ہیں، وہی جو ان کے ہاں اس رات کے متعلق تھا عقیدہ۔ اب یہ عقیدہ بھی آ گیا، شب برات بھی آ گئی آپ کے ہاں۔ اس کی سند کہاں سے ملی؟ تو سند تو پھر آپ دیکھیے نا، جب
ریت کی بنیادوں پہ ہی عمارتیں اٹھانی ہوں تو پھر تو تمیز ہی نہیں ہوتی نا کہ کس قسم کی نیچے مٹی آتی ہے. کہا کہ دیکھیے نا یہاں وہ لیلۃ المبارک لکھا ہوا ہے نا، رات، بڑی مبارک رات، رات جو لکھا ہوا ہے. اچھا جی، کیونکہ رات لکھا ہوا ہے. یہ جو آیت ہے نا اس کو پیش کیا جاتا ہے سند میں کہ یہ رات ہے فیہا یفرق کل امر حکیم. دیکھیے لکھا ہوا ہے، اس میں ہر معاملے کا فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ سند، ہر معاملے کا فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ شب برات ہے، یہ لکھ دیا. جنہوں نے شروع میں لکھا، اب میں تو کیا عرض کروں، یہ میرے ذمہ بھی نہیں کہ یہ میں اس کے لیے توجیہ بھی پیش کروں. انا انزلناہ فی لیلۃ المبارک، یہ جو تھا ڈبڑا کہ ہم نے نازل کیا قرآن کو اس رات میں، یہ سامنے پڑا ہوا ہے. اب شب برات تو آتی ہے شعبان میں. قرآن کے متعلق قرآن کریم میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی، تو یہ تو رمضان میں ہونی تھی. پہلوں نے لکھا اور یہ جو تھا انا انزلناہ ذہن نہیں گیا یا کیا ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا. کہا یہی کہ صاحب یہ دیکھیے نا، یہ ہے وہ رات شب رات کی. بعد میں آ کے کسی نے اعتراض کیا، جن کو پھر مرتد قرار دیا گیا، کہ صاحب یہ شعبان میں کیسے آ جائے گی یہ رات؟ نازل کیا قرآن کو اس رات میں، لیلۃ القدر جسے کہا گیا، قرآن میں ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کی رات ہے. یہ شعبان کے مہینے کی رات میں آپ بتا رہے ہیں، یہ کیسے ہوا؟ نہیں، یہ آپ لوگوں کے سمجھ کی بات نہیں ہے، بہت اونچی بات ہے اصل میں. اچھا جی، ذرا زور سے سمجھا دیجیے، لاؤڈ اسپیکر اونچا کر لیں گے ہم تھوڑا. کیسے؟ کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا شبرات کی رات، شعبان کی، اس میں قرآن شریف عرش معلیٰ سے پہلے آسمان پہ نازل ہوا. 6000 سال ہے کہ رمضان میں پھر پہلے آسمان سے زمین کے اوپر. لیکن دیکھیں نا دونوں باتیں پوری ہوگی کہ نہیں. یہ اعتراض کرنے والے جو ہیں ان کی تو گردن ٹیڑھی، یوں ہو گیا معاملہ. عرش عظیم سے پہلے آسمان پر شعبان میں اس رات کو، اور پہلے آسمان سے زمین پہ رمضان کی رات کو. دونوں باتیں قرآن کی ثابت. غور فرمایا کہ وہ ایک عقیدہ ہے تقدیر جو تھا، اور اس تقدیر کے فیصلے کرنے کی رات جو تھی، وہ رات نوروز کی جو مجوسیوں کی رات تھی، وہ رات برامکا نے آپ کے ہاں انٹروڈیوس کی برات، یہ شب برات جسے کہتے ہیں. مجوسی آتش پرست تھے نا، یہ جو آتش بازی چلاتے ہیں نا، یہ اسی سنت کی پیروی ہے آگ کی. وہ یہ چیز وہ آگے، اب یہ سند جو تھی اس کی، یہ ان کے علماء کرام تھے ذمہ رہی، اور سند آ گئی قرآن سے کہ یہ ہے وہ چیز، قرآن نازل ہوا اس رات سے. اور پھر یہ جب اعتراض ہوا تو جواب دے دیا گیا کہ وہ نازل ہوا عرش عظیم سے آسمان اول پہ، اور اس کے بعد رمضان میں نازل ہوا آسمان اول سے اس زمین پر. جو کچھ بھی پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، وہ تو ان کے نزدیک یہ جو ہے نا اوپر آپ کو حد نگاہ نظر آتا، یہ پہلا آسمان شیشے کا ڈل ہے. اس کے اندر تارے جن کو کہتے ہیں نا آپ، وہ ہیرے موتی لال جڑے ہوئے ہیں ایک آسمان. پھر اس کے بعد اس کے اور اگلے آسمان میں 500 میل کا فاصلہ. پھر اس کے بعد دوسرا آسمان، پھر تیسرا، 7 آسمان، 7 آسمان کے اوپر ایک سمندر،
سمندر میں پہاڑی بکرے، ان بکروں کے سینگوں کے اوپر عرش الہی، یہ ہے نا ساری تقسیم آپ کے ہاں کی. تو یوں آسمان اول اور عرش جو ہے اس طرح سے آتا ہے سب کچھ.